امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس معصوم بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یا اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما، دین کی سمجھداری عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، فرمایا اس کے معنی بیان کرو، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو بیان کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، آپ نے شاندار انداز کے اندر تقریر فرمائی، اس سورہ مبارکہ کے معنی کو بیان کیا، ان کے مطالب کو بیان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ میں روتے جاتے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے جاتے، فرمانے لگے لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے یہ سورہ مبارکہ میرے نبی کی موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اسی صحابی سے پوچھا گیا آراف کا کیا معنی ہے؟ 9ویں پارے کے اندر ایک سورہ مبارکہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آراف کے نام سے سورت کو نازل کر دیا، فرمایا اس سورت کے کیا معنی ہے، اس کے کیا مطالب ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے وہ لوگ مراد ہے جن کو نہ تو جنت ملے گی، جن کو نہ تو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، فرمایا انہیں جنت کے درمیان میں جہنم کے درمیان میں روک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ تو بتائیے کون لوگ ہیں جو جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، جو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا، جنہوں نے ماں سے اجازت کوئی نہیں مانگی، جنہوں نے باپ سے اجازت کوئی نہیں مانگی، بغیر اجازت کے جہاد میں چلے گئے، وہاں جا کر شہید ہو گئے یا غازی بن کے دنیا کے اندر سے لوٹ کر آ گئے۔ فرمایا آخرت کے اندر ان کا حال یہ بنے گا نہ تو جنت میں جگہ ملے گی نہ تو جہنم کے اندر ٹھکانہ بنے گا۔ جنت میں ٹھکانہ کیوں نہ ملا؟ ماں کی اجازت کوئی نہیں، باپ کی اجازت کوئی نہیں، جہنم کے اندر کیوں نہیں پھینکا گیا؟ اس وجہ سے جہاد کا عمل کر گیا ہے۔ میرے عزیزو جو اتنا بڑا نیک عمل کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کے نبی بتا کے چلے گئے اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔